کے تھے اصغر تمہاری یاد میں جھولا اداس ہے، اصغر تمہاری یاد میں جھولا سوتے ہو تم تو چین سے
سینے پہ رکھ کے ہاتھ سوتے ہو تم تو چین سے سینے پہ رکھ کے ہاتھ اکبر تمہارے ریشان باقی ہے علی کی جان کے درمیان باقی ہے زمین زمین کعبہ سے بڑھ کر ہے کربلا کی زمین اسی زمین کے سبب آسمان باقی اسی زمین کے سبب آسمان باقی ہے وہاں کی خاک نہ کیوں نہ بنے گی خاک کے شفا جہاں میں فاطمہ زہرا کی جان باقی ہے جہاں میں فاطمہ زہرا کی جان باقی ہے نکیر و چومو ادب سے ہمارے سینوں کو یہ دیکھو ماتم شے کے نشان باقی یہ دیکھو ماتم نہ سمجھو مر سکینہ کو کلائی ہو نہ جانے کتنا سینے پکائی ہوگی مجھے مجرے خیر
شب عاشوریہ آتی تھی صدا زہرا صبح کو صبح کو بیویاں کہتی تھی یہ رات غنیمت جانو قدر کلا قدر کلا چڑھائی آج خاتمہ میں ہوا پولیسا کا کوثر قافلہ گیا پیاسے چھپا کر گھر جناب رسالت پنا کا پاکڑ بیت العربی وہ نور دو بہنیں رونے ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو میں گئے سر پینے کو اشک بہانے کو رہ گئے اتنا جمع پیری میں پیری میں آٹھوں بیٹا کا قبر جو دمین کے حال اتنا نہیں کوئی ناگا سوئے لاش پتر جا پڑی چلائے دل کو تھام کے سلطان بار سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسان پیر بیٹھو کے اکبر ڈھوکے گھوڑے بھولے پدر کو نیند میں قربان آتے آنن آو نماز عباس نامدار ترائی سے ہو تھکتا ہے قلب جل رہے تم جگر کی گھر چھڑکو میرے ذرا پاجو پانی کہیں سے چلتے رہے چلتے ہوئے نمے غفلتی تم کو نیند ہے
شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ بے کس نہ کرے میری طرح کسی کو نہ بے کس نہ کرے چلایا فوج کو پسرے ساد لبکار لوگ گھیرو حسین کو سمی کے مان پیٹے پر سوار لے کر لسان درد برباد کماتا دسدا دوغل باندیا کماتا دسدا تیر منوں میں تیروں میں بالوں میں گر گئے بے قدر بچوں گرتے میں آپ سنبھالے کوئی نہیں سینے سے کانتی نکالے کوئی نہیں سمجھ کے چاہنے والے کوئی نہیں سمجھ کے چاہنے والے کوئی نہیں بیجا پڑے تو پالے کوئی نہیں بیجا پڑے تو پالے کوئی نہیں تاکار کی حضرت زینب کے پینتے گر کے دار گر کے دار چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کی طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کی طرح دریا کی دولت میں سونے کی جاؤتا سونے کی جاؤتا رتتا دیا زمین کے فلک کی ستائیوں میں اپنے پیارے بھائی سلوار سوارو الوداع کریم فاطمہ بالخیر شہروں کا ہوا الوداع عشق بار اکبر اصغر علی کی ضامنی نوجوانوں سے خبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا ماں وطن کا
اتن جاتی ہے پیار قبر سے آواز دیتے ہیں حسین لوگ انزل نفسنا چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنو سرکار ہو چکا قبروں پر شوران ماتم میں 3 روز رہے شور حسین سے روئے لپٹ کے مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی پکار زینب جبیل اطبار دھرے کرتی تھی بیان ہم سی 3 دن سے تمہارے اللہ میری بات بھی پوچھی نہ اپنے زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا وہ جو قبر پر چہلم کروں گی دھوم سے پرسا بیا کوئی نہیں ذرا مڑھاپنے کو بھی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو بھی پرسا بھی دیتی چہلم تو کر چکی میں دل افغان یا حسین روزہ کس طرح سے تیار بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادان آخر کبھی تو آئیں گے زوان تکیہ ہے کار سازی پروردگار پر اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار ہے کربلا سرورے دلگیر الوداع اے قبر صاحب تطہیر اے بھائی جان جاتے ہم سے کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورینہ بھیا اٹھو کجاوے میں
مجھ کو تم ہی بٹھا بھیا میں بنا کام روکے قناعت کرو پان خالی ہے گود بھر خالی ہے گود بھر سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں قصدن ہے جواب بھی نہیں دیتے بھیا گلے لگا لو تو بھیا گلے لگا لو تو جاؤں آئین داسدار خدا آئین داسدار خدا بزبان فاتح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم کلب عباس مازندرانی ابن مرحوم خادم حسین مازندرانی کی روح کو ایصال کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ
آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو گے۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کرنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرنا تو انتہائی نرم لہجے میں شریفوں کے انداز میں بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں محبت چپک رہی ہو جھکائے رکھنا، اور یہ سب کرنے کے بعد یہ دماغ میں نہ آئے کہ تم نے باپ کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ ہماری بارگاہ میں فریاد کرتے رہو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، ہماری تربیت کی ہے۔ جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد بلا فصل ہے علی ولی اللہ، ویسے ہی اس آیہ کریمہ میں اور بھی اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ بلا فصل ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو میرے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا۔ یا اس آیت میں بھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صلوات بر محمد و آل۔ اور سب ایک آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں، ماں باپ کیا ہیں۔ وہ ایک آپ نے روایت سنی ہے صدیقہ طاہرہ کے بارے میں کہ رضا اللہ فی رضا فاطمہ، اللہ کی خوشنودی فاطمہ کی خوشنودی میں ہے، جس سے فاطمہ خوش اس سے اللہ خوش۔ سیم روایت ماں باپ کے لیے ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد سب سے پہلے، آپ لوح محفوظ کو تو جانتے ہیں نا، نام سنا ہے، سب سے پہلے لوح محفوظ پر اللہ نے کیا ابھارا؟ سب سے پہلا جملہ جو روایت میں ہے لوح محفوظ میں اللہ نے انی انا اللہ، میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں سوائے میرے، من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش۔ اس کا برعکس جس سے ماں باپ ناراض، بولیے، اس سے میں ناراض۔ اب آپ خود جواب دیجئے، اگر خدا کسی سے ناراض ہے، سیدھے بتائیے گا بغیر کسی تکلف کے ساتھ، اگر خدا کسی سے ناراض ہے تو حضرت علی اس لیے خوش ہو جائیں گے کہ تم مجلس بہت اچھی پڑھتے ہو؟ بولیے، صحیح بتائیے گا سر۔ اگر اللہ کسی سے ناراض ہے تو امام حسین اس لیے خوش ہو جائیں گے کہ تم 5 مرتبہ کربلا گئے ہو زیارت کے لیے؟ صحیح بتائیے کہ میرے اوپر الزام نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ اگر خدا ناراض ہے تو اہل بیت اس سے خوش نہیں ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا، بولیے، أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اب اگر کسی سے اللہ ناراض ہے تو علی علیہ السلام اس سے خوش،
امام حسین علیہ السلام اس سے خوش. اب اگر کسی سے امام حسین ناراض ہے اس کی مجلس کا کوئی فائدہ ہے؟ بولیے. اگر امام حسین کسی سے ناراض ہے تو اس کے حج کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر حضرت علی علیہ السلام کسی سے ناراض ہے تو اس کے غریبوں کی مدد کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت ناراض تو نہ ہماری نماز روزہ کچھ قبول نہیں ہے. اہل بیت کب ناراض ہوتے ہیں؟ جب خدا ناراض ہو جائے. خدا کب ناراض ہوتا ہے؟ ماں باپ ناراض ہو جائے. تو کہیے تو یہ اب جملہ کہا جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ کوئی عبادت قبول ہے. صلوات. قرآن مجید میں سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ. بقرہ مانے گائے. اور کوئی نام نہیں ملا تھا گائے کے نام پر اتنا بڑا سورہ. سوال ہے نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب کچھ تو ہے. اس سورہ بقرہ میں ایک قصہ ہے بڑا طولانی گائے کا. صلوات پڑھیے اسی کو سنا دو. قرآنی قصہ. ماں باپ کی حیثیت کیا ہے اس سے سمجھ میں آ جائے گی. صلوات بر محمد و آل. دو بھائی تھے. بعض کا کہنا ہے کہ چچیرے بھائی تھے یا شاید سگے بھائی تھے. ان دونوں بھائیوں کے ایک چچا تھے. چچا کے ایک بیٹی تھی. چچا کے بیٹی تھی. دونوں بھائیوں کا رشتہ آیا چچا کے. تو چے سے چالاک اور چے سے چچا. اب چچا یہ پھنس گئے کہ یہ بھی میرا بھتیجا ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے. اگر اس کو یس کرتا ہوں تو یہ ناراض ہوگا اس کو ہاں کرتا ہوں تو یہ ناراض ہوگا. چچا نے کیا کیا؟ کہنے لگا بھائی ہمارے لیے تم دونوں میرے بھائی کی اولاد ہو. میں تو کسی کو نہ ہاں کروں گا نہ میں خود لڑکی سے پوچھ لیتا ہوں. لڑکی چچا سے بھی زیادہ سمجھدار. انہوں نے اپنی بیٹی سے بات کی ایسے ایسے تمہارے دونوں کزنس کی طرف سے رشتہ آیا تم کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا بابا میں کچھ جو زیادہ دیندار اس سے رشتہ. اب اس نے پھنسا دیا چچا کو. تو اب چچا یہاں سچ بولنے میں مجبور ہو کہ کہنے بھائی دیندار تو یہ ہے اس سے رشتہ پکا ہو گیا. یہ جو دوسرا والا تھا اس کے اندر جلن اور حسد کا مادہ پیدا ہوا. بہت خطرناک ہے. ایک رک کے جملہ کہہ دیں اپنے بچوں کے لیے. آپ بزرگوں سے معافی کے لیے. روایت کہتی الحسود لا یسود. حاسد کو کبھی نفع نہیں مل سکتا ہے. یہ ذہن میں رہے. وقت ہوتا ابھی اذان ہونے والی ہے تو میں آپ کو قصے سناتا کہ جہاں آدمی حسد کرتا ہے اپنی بربادی کرتا ہے دوسرے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. صلوات. لیکن وقت کی مجبوری ہے. تو ان کے اندر جو ہے وہ حسد کی آگ بھڑکی. رات میں کسی وقت خاموشی سے بھائی کو بلایا باہر لے کے گئے اور لے جا کے دھیرے سے بھائی کا بولیے مرڈر قتل کر دیا اور آ کے سو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. صبح کو جب لوگوں نے لاش دیکھی تو بہرحال یہ بھائی ہے اس کے پاس ہے بھائی ایسا ایسا ہو گیا. اب یہ گئے وہاں دیکھا لگے شور مچانے مگر مچ کے آنسو. انہی میں سے کوئی ہے یہ قوم کی ذمہ داری ہے یا تو قاتل پکڑ کے دیں یا جو ہے وہ خون بہا دیں. اب قاتل یہ کمبخت خود ہی ہے قوم بیچاری کہاں سے. یہ قصہ ہے جناب موسیٰ کے زمانے کا. اس کو یہیں چھوڑ دیجئے. اب ایک داستان اور ہے وہ سنا لو پھر یہ قصہ کنیکٹ ہوگا آپس میں. صلوات محمد و آل. اسی زمانے میں باپ بیٹے تھے تو بہت سی جگہوں پر آج بھی یہ ہے کہ صاحب جو ہے وہ شادی ہو گئی باپ الگ بیٹا الگ. کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے آج
ابا کے یہاں گئے تھے، کھانا تھا، تو ایک سماج یہ ہے، ایک ہم لوگوں کا سماج ہے ماشاءاللہ، ساتھ میں رہتے ہیں. تو وہ جب شادی ہو گئی تو باپ نے جو ہے وہ اچھا کاروبار تھا، شادی بیاہ کر کے بیٹے کو الگ کر دیا. بیٹا شریف آدمی تھا. دیکھیے باپ کے ساتھ نیکی کرنا یہ کمال نہیں ہے. میری بات دعا کیجئے میں سمجھا سکوں. بہت سے لوگ غیروں کے ساتھ کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی ہنر تھوڑی ہے. کمال یہاں ہے کہ باپ کے ساتھ نیکی کرے مگر اس کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. ہنر یہاں ہے. تو اب وہ دکان اس کے حوالے کر دی، کاروبار حوالے کر دیا. تو یہ بیٹھے بیٹھے ایک دن سوچنے لگا یار عجیب ہمارے یہاں کی رسم ہے، باپ جو ہے وہ کھلائے پلائے پڑھائے لکھائے جوان کرے، اور جب باپ بوڑھا ہو تو بیٹے بہو الگ، باپ ماں الگ. یہ بات تو اچھی نہیں ہے. اب اس کے دماغ میں آیا کہ ابا کو ساتھ رکھنا چاہیے. لیکن اگر یہ جاتا ہے باپ کو لینے تو یہ فیل ہوگا کہ میرے اوپر ترس کھا کے بیٹا آیا ہے. یہ بھی نہیں چاہتا کہ باپ کو یہ فیل ہو کہ میری اولاد کو میرے اوپر ترس آیا ہے. اب دیکھیے کیا بہانہ بناتا ہے، میں آپ کے اوپر ترس نہیں کھا رہا ہوں، مجھ کو آپ کی ضرورت ہے. دونوں میں فرق ہے. آیا کہتا بابا ہاں بیٹا مجھ کو آپ سے شکایت ہے. کیا بھیا؟ شادی کر دیا، اتنا بڑا کاروبار سجا سجایا دے دیا، اب کیا ہے؟ کہ یہی تو شکایت ہے آپ سے کہ اتنا بڑا کاروبار ایک ناتجربے کار لڑکے کو آپ نے پکڑا دیا. دیکھیے یہ ہے ہنر. باپ کی خدمت کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا اس کی جو ہے وہ سیلف ریسپیکٹ کو دھیان میں رکھ کر کے خدمت کرنا. کہ یہی تو شکایت ہے کہ اتنا بڑا کاروبار آپ نے ایک ناتجربے کار لڑکے کے حوالے کر دیا. اور بتائیے میں کہ تم چاہتے کیا یہ بتاؤ؟ کہ بابا نہیں چل پائے گا، آپ کی ضرورت ہے ہم کو، آپ کا تجربہ چاہیے. تو نالائق اولاد ہو تب بھی باپ باپ ہوتا ہے. یہ اتنا تو ان کا ٹھیک ہے چلو آ گئے. اب مثال کے طور پر روایت میں یہ نہیں کتنے نو، مثلا 10 نوکر تھے اس کے پاس، سب کو بولا ہاں بھائی کتنے لوگ ہو؟ کہا 10. کہا آج سے 11. 11واں کون؟ کا میں. کہا صاحب آپ تو مالک ہے. کہا مالک یہ آ گئے. صلوات محمد. مالک یہ آ گئے. چلتا رہا معاملہ. اچھا اس کا کچھ شاید ہول سول کا کاروبار تھا اس ٹائپ کا. کوئی پارٹی آئی، معاملہ طے ہو گیا، مال ڈیلیوری کا ابھی نہیں ہو پائے گی. کہا ہمیں جلدی ہے. کہا جلدی ہے تو کہیں اور سے لے لیجئے، ابھی ہم نہیں دے پائیں گے. اس وقت کینسل ہو گیا. باپ وہی تھا، سو رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، پوچھا بھائی کچھ؟ کہا ہمارے آپ آرام کیجئے. کہا آرام کیجئے کو جب مالک بن کے آیا ہوں تو مجھ کو ساری چیز کی خبر ہونی چاہیے نا. کہا ہاں وہ ایک میٹر تھا تو میں چھوڑیے. کہا کیا چھوڑیے صاحب بتاؤ؟ کہا وہ اس کو فوری مال چاہیے تھا. کہا تو مال تو موجود ہے، دیا کیوں نہیں؟ کہا وہ اسٹور میں تالا بند تھا. کہا تو تالا کھول لیتے. کہا چابی آپ کے کوٹ یا کرتے میں تھی. کہا تو اس میں سے نکال لیتے. کہا وہ کوٹ آپ کے سر کے نیچے تھی. کہا تو سر کے نیچے سے نکال لیتے. کہا آپ سو رہے تھے. کہا مجھ کو جگا لیتے. کہا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ چند سکوں کی خاطر عزیز باپ کی نیند خراب کروں. صلوات در محمد. یہ ہے وہ دو چار جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کام ماں باپ کے، اور دنیا تعریف کری ماشاءاللہ بہت کیا الحمدللہ. یہ سب نہیں ہے. کچھ کر لو باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کچھ کر لو ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اب صاحب جو ہے وہ، اب بتائیے باپ کتنا خوش ہوگا ایسی اولاد پر، انصاف سے بتائیے. باپ نے کہا بیٹا سب تو تم کو دے چکا ہوں، اب مال دنیا میں میرے پاس یہی ایک گائے ہے، میں نے اپنے لیے رکھا تھا. آج میں اس پر ایک دعا رکھ کے کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے نقصان کی بھرپائی کرے یہ بھی دیتا ہوں. دے دیا، بات ختم ہو گئی.
کچھ دنوں کے بعد باپ مر گیا، تب تک یہ مرڈر والا کیس ہو گیا. صلوات، آپ سمجھ گئے کیا؟ اب دونوں کو ملائیے. تب تک یہ مرڈر والا کیس ہو گیا. قوم آئی حضرت موسیٰ کے پاس، اس لیے کہ وہ تو دبنگ ہے، یا تو قاتل پکڑ کے لاؤ یا تو خوب آ دو. کہاں سے؟ قاتل تو خود ہی ہے. تو اب قوم بیچاری عاجز آ کے آ گئی کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. یا نبی اللہ آپ بتائیے کچھ کیا جائے، کیسے کیا ہوگا؟ اب یہاں سے قرآن پڑھیے جو سورہ بقرہ کو بقرہ کہتے ہیں. اللہ نے آیت آئی، موسیٰ نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. موسیٰ نے کہا کہ اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. اچھا، واقعی گائے سے اور قاتل سے کیا مطلب ہے؟ تو اس وقت کے لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. اب اگلا جملہ قوم کا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. تو فطری بات ہے، گائے سے قاتل سے کیا مطلب؟ تو ان سبوں نے کہا کہ اتخذنا ہزوا. موسیٰ کیا آپ مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا؟ مطلب سیدھا کہ گائے سے قاتل سے کیا مطلب؟ اتخذنا ہزوا. پڑھیے قرآن کو جا کے، آپ مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا. موسیٰ کا جواب سنیے. ہمارے سماج میں بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو بے عزت کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے نا. کسی کا مذاق آدمی ذلیل کرنے کے لیے کون اڑاتا ہے؟ یہ جواب موسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے. صلوات بر محمد. اتخذنا ہزوا. موسیٰ مذاق اڑا رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اللہ کی پناہ، میں جاہل تھوڑی ہوں. اس کا مطلب موسیٰ نے یہ بتا دیا اگر کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو مذاق اڑانے والوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مذاق اڑانے والا اپنی جہالت کا اعلان کر رہا ہے. صلوات بر محمد. اتخذنا ہزوا. موسیٰ مذاق اڑا رہے ہو. حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اللہ کی پناہ، خدا نخواستہ میں کوئی جاہل تھوڑی ہوں. تو اب ان لوگوں کو لگا کہ معاملہ سیریس ہے. تو انہوں نے کہا صاحب اچھا بتائیے تو اس کا کلر کیا ہونا چاہیے، اس کی ایج کیا ہونا چاہیے. یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب چپ چاپ چلے جاتے، کوئی بھی گائے ذبح کرتے کام ہو جاتا. لیکن یہ لوگ پوچھتے گئے اور ادھر سے شرط آتی گئی، کلر یہ ہونا چاہیے اور ایج یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. امام وجہ بتاتے کیوں ہوا ایسا، کہ اللہ کو کسی بات کی دعا قبول کرنی تھی. صلوات. یہ وجہ خود. تو اب جو ہے وہ گئے یہ لوگ، اب پورا وہ قرآن میں کہہ دیا بھائی کلر یہ پہنچے. معلوم ہوا صاحب پورے جو ہے وہ علاقے میں اس ٹائپ کی گائے ہی نہیں ہے. کہیں کلر ہے تو ایج نہیں میچ کر رہی ہے، ایج ہے تو کلر میچ نہیں کر رہا ہے، دونوں ہے تو کھیت جوت چکی ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو پتہ لگاتے 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 معلوم ہوا صاحب فلاں جگہ جو ہے ایک لڑکا ہے، اس کے پاس ایک گائے ہے. دیکھنا وہاں پہنچے، وہاں ساری چیزیں ایک دم پرفیکٹ. کہ بھائی گائے بیچو گے؟ اس نے کہا نہ. کیوں؟ کہ یہ میرے باپ کی نشانی ہے، مرنے سے پہلے میرا باپ مجھے دے گیا تھا. تو ان لوگوں نے کہا دیکھو یار پرابلم ہے، ایسا ایسا ہے، یہ کانڈ ہوا ہے، حکم خدا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے، اب اگر مجبوری ہے تو رک جائیے. ٹھیک ہے کہ دیا باپ نے ہے اور میری ہے، مگر اماں موجود ہے، تو ذرا والدہ سے پوچھ لوں. سمجھ گیا؟ اور ایک بات میں اپنے بچوں سے کہہ دوں، جب تک باپ زندہ ہے تب تک ماں کا اتنا میٹر نہیں ہے. جس دن باپ مر جاتا ہے نا، اس دن ماں کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. اب ہم لوگوں کی ذمہ داریاں ماں کے تئیں اور بڑھ جاتی ہے. صلوات. بہت لحاظ کی ضرورت ہے جب باپ مر جائے اور ماں مر جائے. ذرا ذرا سی بات پر
माओ का जुमला होता है, आप लोगों ने सुना, हाँ तुम्हारे अब्बा अगर होते, ये होता है नहीं होता, ये वो उनका छोटा दिल बता रहा कि मेरा कोई नहीं है, इसलिए जो है वो औलाद की जिम्मेदारी माँ के तई बाप के मरने के बाद ज्यादा हो जाती है। तो उसने भी उसका लिहाज किया, कहने लगे दिया तो बाप ने है, मुझको दिया है मीरा, बट अम्मा जिंदा है, वालिदा से पूछ लो। वालिदा न उन्होंने एमकॉम किया था, न चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, समझ गया, मगर कुछ चीजें होती हैं जो खुदा इंसान को पैदा करता है तो बिजनेस दिमाग में डाल के पैदा करता है, समझ गया। जो चीज जो है वो आप जो है बीकॉम एमकॉम के बाद सीखेंगे, या हम लोग जो है वो मकासिद में जाके सीखेंगे, वो गांव देहात की औरतें उनको पैदाइशी मालूम है। मार्केट में रेट कैसे तय होता है, हमारे यहां पढ़ाया जाता है अर्जा और तकाजा, उसकी अंग्रेजी आप बताइए। अर्जा का मतलब मार्केट में माल कितना है, तकाजा का मतलब उसकी डिमांड कितनी है, सप्लाई एंड डिमांड। तो रेट मार्केट में कैसे तय होगा कि सप्लाई कितनी है, और आपको साहब जो है स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहां पढ़ाया जा रहा है, हम साहब मदरसे में जा रहे हैं, कुम जा रहे हैं, नजफ जा रहे हैं, वहां साहब पढ़ाया जा रहा है अर्जा और तकाजा। ये औरत न उसने बी काम किया न एम काम किया, मगर कानून मालूम है, डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पर रेट तय होगा। ये पहुंचा, कहने लगा वालिदा इस तरह से वाकया हो गया है, ये लोग गाय खरीदने आए हैं, तो गाय तो कहीं है ही नहीं, डिमांड है, सप्लाई है ही नहीं। तो माँ ने कहा बेटा रेट डबल, सलवात बर मोहम्मद, माँ ने कहा रेट डबल। ये लोग आए, कर लगे भाई वालिदा तैयार हो गई है, लेकिन जो है 200 की जगह मसलन 400 की है। देखिए काम आदमी को अपनी अकल से करना चाहिए, मशवरा सबसे ले। रिवायतें भी कहती हैं मा खाबा मन इस्तखार वमा नदिम मन इस्तशारा, उसको नुकसान नहीं होता जो इस्तिखारा करके काम करता है, वो कभी शर्मिंदा नहीं होता जो मशवरे से काम करता है। लोगों की अकलें जमा करो अपने साथ, लेकिन आंख बंद करके किसी के मशवरे पे अमल करना अच्छी बात नहीं है, वरना ये मशवरे वाले कभी कभी फंसा देते हैं। सलवाईज़ फंसाया लोगों ने, ये मशवरे वाले जो हैं। और इसीलिए रिवायत भी कहती, रुक जाइए, हर आदमी से मशवरा भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, समझ लो कौन कैसा है। बाज रिवायतों में तो नाम तक है कि मोहम्मद नाम के आदमी से मशवरा किया करो, सलवात बर मोहम्मद। तो आए करने साथ वालिदा बेचने को तो तैयार है, बट पैसा डबल हो जाएगा। तो उसने कुछ चढ़कर ये मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, लगता है कहीं गाय ही नहीं मिलेगी, भाई चला। वो साहब वहां से चले आए, फिर ढूंढा ढांढा नहीं मिली, फिर अच्छा भाई लाओ उसी पे दे दो, डिमांड बढ़ी नहीं बढ़ी, रेट बढ़ा, फिर तपे चलो यार ढूंढते हैं, बहरहाल कई बार आए गए। आखिर में अम्मा ने कहा इनसे कह दो कि एक दाम गाय ज़बा की जाएगी, खाल सिक्कों से भरी जाएगी, कितना आता है उसमें वो अल्लाह जाने, सिक्कों से मंजूर तो लो, वह अल्लाह जो है वो खुदा हाफिज। मरता न तो करता क्या, तो जो फरमा रहे, ये लोग ले आए गाय, कुरान कहता फज़बहूहा, फिर इन लोगों ने गाय को ज़बा किया। अब कुरान में पूरी तफसील नहीं, वमा कादू यफ़अलून। रिवायतों में दो तरह की बातें, बाज रिवायतों में है कि उसकी दुम, सर और गर्दन जोड़ के उसको टच किया गया, वो जिंदा हो गया। बाज में है कि साहब उसका खून टपकाया गया, वो जिंदा हो गया। बहरहाल कुल मिला के जिंदा हो गया। वमा कादू यफ़अलून, और कातिल बिल्कुल सामने आ गया, उसने जिंदा होकर कहा कि साहब कोई और नहीं, मेरा कातिल तो मेरा भाई है। अब कुरान की आयत से एक नुस्खा मिल गया, इसमें कोई पुलिस वाले नहीं है कोई नहीं है। अगर कोई अपना हो तो उसको बता दीजिए कुरान ये है, कातिल पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है,
کہیں بھی مرڈر ہو جائے، یہ قرآن کا قصہ، یہ کرو زندہ ہو جائے گا. وہ زندہ وندہ کیا ہونا، آپ جیل چلے جائیں گے. ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ گائے سے کچھ ہونا نہیں ہے. اگر گائے کی بنیاد پر ہوا کہ وہ مردہ زندہ ہو گیا تو آج کیوں نہیں ہوتا؟ ہے نا؟ تو اس کا مطلب معاملہ گائے کا نہیں ہے، معاملہ امام کی دعا کا ہے، تو باپ کی دعا کا ہے. اگر باپ جو ہے وہ راضی ہے تو وہ زندہ ہو یا نہ ہو، باپ کی دعا اولاد کے کام آتی رہے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. باپ ہو یا نہ ہو، البتہ ان کا وجود رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جس حال میں بھی ہے. کبھی کبھی اولاد کو لگتا ہے یار بہت ہو گیا، پڑے ہیں، پلٹ رہے ہیں، الٹ رہے ہیں. آدمی کہتا ہے مشکل دیکھی نہیں جاتی، اللہ ان کو اٹھا لیتا، بولتے ہیں. ہاں ان کی مشکل آسان ہو سکتی ہے، مر گئے بات ختم ہو گئی، لیکن ہماری مشکل بڑھ جائے گی. ان کا وجود ہمارے لیے نعمت ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا، غور کریں گے آپ، سنو گے. اللہ کی وحی نازل ہوئی، موسیٰ اب ذرا قدم پھونک پھونک کے رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ ماں نہیں رہی جو تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اگر مر گئے تو پھر کوئی، آج بھی ہے، بس شرط یہ ہے. اور ایک جملہ، آنکھ، بس 5 منٹ، آنکھ کیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے؟ بولیے. آنکھ کیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے؟ مثلا ایک لڑکا ہے بڑا بدتمیز، بڑا نالائق، کچھ نہیں باپ ماں کا خیال ہے، لیکن باپ اتنا شریف ہے، کوئی کچھ کہتا ارے نہیں چھوڑو، الحمدللہ. اب لڑکا ہے کہ وہ نالائقی پہ نالائقی کیے جا رہا ہے، آنکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ الٹا ہے، لڑکا بڑا شریف ہے، ہر جو کچھ دین نے کہا ہے پوری خدمت، لیکن ابا کا عجیب مزاج ہے. ہر روز ایک آدھ بار نکل جاؤ، میں نے آنکھ کر دیا تم کو. ارے بھائی جو اس کے بس میں کر رہا تو کیا اس کے باوجود بھی وہ آنکھ ہو جائے گا؟ تو اسی لیے روایات کہتی ہے آپ آٹو سسٹم ہے. باپ لاکھ شریف ہو، لیکن جو رسپانسبلٹی ہماری باپ ماں کے تئیں ہے، اگر ہم اس کو پورا نہیں کرتے ہم آٹومیٹک آنکھ ہو جائیں گے. باپ بہت غلط ہے. خود بیٹا بیچارہ شریف آدمی ہے اور دن بھر چیختے رہتے آنکھ کر دیا، آنکھ کر دیا. خدا کے ہاں عدالت ہے. لیکن اب میں جہاں لے جا رہا ہوں دوسری چیز، یہ 40ویں کی مجلس ہے نا، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنی بات، سیم کر لیا، واہ 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 بڑا زبردست پروگرام ہوا بھائی ماشاء اللہ، 40واں کر لیا، اور بھائی کم سے کم 5 لاکھ تو خرچ، واہ اولاد ہو تو ایسی ہو گئی بات. 20 سال ہو گیا باپ کو مرے ہوئے، سامنے قبر ہے، پلٹ کے نہیں دیکھا 30 سال میں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہاں سن لیجئے، اب اگر آپ آٹو سسٹم ہے تو باپ کا زندہ ہونا ضروری نہیں ہے. صلوات بر محمد. مجلس تمام. مولانا وسیع حسن صاحب نیک لائق مومن، ماں باپ تعریف کرتے مر گئے اس دنیا میں سے. 25 برس ہو گیا باپ کو مرے، پلٹ کر کے خبر نہیں لی. ماں میں روایت دکھلا سکتا ہوں آپ کو کہ مرنے کے بعد بھی اگر ماں باپ کی روح کو تکلیف پہنچے گی اولاد آپ ہو جائے گی. الٹا ہے، بہت بدتمیز، بہت نالائق، ماں باپ روتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، آنکھ کر دیا. اور رات میں نے پڑھا مجلس میں، آنکھ شدہ کچھ کر لے. بعض روایتوں میں ہے انبیاء کے برابر جو ہے وہ عمل کر لے، آپ کے والدین بہشت نہیں جا سکتا، جہنم جا نہیں جانا. کہ اللہ کے رحم کا کیا ہو گیا؟ آنکھ ہو گیا، باپ مر گیا، اولاد آنکھ ہو گئی، تو اب اس کے بچنے کا کوئی تصور نہیں ہے؟ نہ ہے.
روایت کہتی ہے کہ اگر باپ ناراض بھی اس دنیا سے چلا گیا، ماں ناراض بھی اس دنیا سے چلی گئی، بیٹا نالائق تھا، مرنے کے 10-5 سال کے بعد حوض مہدی میں مجلس ہوئی، مولانا وسیع حسن صاحب آئے، ماں ماں باپ باپ، کب خدا کس کا دل پلٹ دے نہیں پتا، اس کو احساس ہوا، وہ لگا تڑپنے، اور اس کے بعد وہ شروع ہو گیا، ماں باپ کا قرض ادا کر دیا، ان کی نمازیں پڑھوا دی، ان کی طرف سے حج کرا دیا، ان کی طرف سے جو ہے وہ زیارتیں کروا دی، کوئی غریب آیا 100 روپے نکال کے دل میں نیت، یا اللہ اس کا ثواب میں، اتنا کیا کہ ماں باپ کی روح خوش ہو گئی۔ اگر روایت کہتی ہے کہ یہ آنکھ ختم ہو جائے گا، لہذا اگر کسی کے والدین آنکھ کر کے مرے ہیں تو کبھی ان پر طنز مت کیجئے، پتہ نہیں کب وہ ان کو خوش کر کے پاس ہو جائے، اپنی خبر لیجئے مولانا صاحب، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے توجہی کی بنیاد پر آپ آنکھ ہو جائیں۔ صلوات بر محمد و آل غور فرمائیں۔ اور اسی لیے تاکید کی گئی ہے، جایا کرو قبرستان جاؤ۔ بس ایک آدھ روایتیں سنا دیتا ہوں، ختم دعا۔ من زار قبر ابوی او احدہما یوم الجمعہ، جو ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے، مطلب ماں زندہ ہے باپ مر گیا، باپ زندہ ہے ماں مر گئی، یا دونوں مر گئے، تو من زار قبر ابوی، جو ماں باپ کی قبر پر جائے، او احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے، غفر اللہ۔ ایک بات عرض کریں، خدا کتنا رحیم ہے، انسان سے زیادہ، سر برا مت مانیے گا، ہم سے آپ سے زیادہ سیلفش دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہے۔ انسان سے زیادہ ڈاکٹر صاحب خود غرض دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہے۔ سناؤں ایک مثال، وسیع حسن صاحب مر گئے، غسل خود دیں گے اپنے پہ یا کوئی دے گا؟ ثواب کس کو ملے گا؟ بولیے، غسل دینے والے کو۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا بھی کہ پالنے والے جو کسی مردے کو غسل دے دے تو کیا دے گا؟ اللہ نے کہا کہ جو کسی مردے کو غسل دے گا میں اس کو اس کے گناہوں سے غسل دے دوں گا۔ بڑا ثواب ہے غسل دینے کا۔ تو ثواب کس کو ملے گا؟ غسل دینے والے کو۔ کفن پہنایا گیا، ثواب کس کو ملے گا؟ کفن پہنانے والے کو۔ جنازہ اٹھا، ثواب کس کو ملے گا؟ کاندھا دینے والے کو۔ روایت کہتی ہے اگر کوئی چاروں طرف سے کاندھا دے دے تو 10 ضرب 4 40 گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں میت کو کاندھا دینے والوں کو۔ تو کس کو ثواب ملے گا؟ کاندھا دینے والے کو۔ نماز پڑھیں گے آپ میت کی، ثواب پڑھنے والے کو۔ مٹی دیں گے آپ، ثواب مٹی دینے والے کو۔ قبر کھودیں گے آپ، ثواب قبر کھودنے والے کو۔ جب تک ہم کو ثواب ملتا رہا تب تک ہم سب لوگ موجود ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے جنازوں میں، ادھر مردہ دفن ہوا، قبر برابر ہوئی، ہر آدمی نکل جاتا ہے، بھائی جیسے 1 گھنٹہ تھے 15 منٹ اور رک جاؤ یار، تھوڑا قبر پہ بیٹھ کر کے کچھ پڑھ دو، انا انزلنا وغیرہ۔ اب جو پڑھو گے کس کے لیے جائے گا؟ آپ کو بھی ملے گا، بٹ مین کس کو جائے گا؟ مردے کے لیے۔ جب تک خالی ہم کو ثواب ملتا رہا تب تک ہم لوگ رہے، جب مردے کی بات آئی سب دھیرے دھیرے نکل لیتے ہیں نا۔ تو ہم سے بڑا سیلفش کوئی ہے؟ اس مزاج کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ تو سمجھتا ہے نا کہ یہ انسان کس مزاج کے ہیں۔ جب تک ان کو کچھ نہیں ملے گا تب تک یہ اپنے ابا کی قبر پر بھی نہیں آئیں گے تب بات۔ لہذا روایت کیا کہتی ہے؟ من زار قبر ابوی او احدہما، جو ماں باپ یا ان میں سے ایک کی قبر پہ جائے، غفر اللہ، اللہ ایسی اولاد کو معاف کر دیتا ہے۔ وَكُتِبَ بَارًّا، اور ایسی اولاد کو نیکوکاروں کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ مطلب خدا نے لالچ دی ہے،
اپنی بخشش کے چکر میں صحیح آؤ تو ماں باپ کی قبر کے اوپر صلوات بر محمد. بس وقت تمام ہے، کاش 10-5 منٹ پہلے شروع ہو گئی ہوتی. اور یہ پوری چیز کربلا جو ہے، ایک بات کہیں سر، کربلا خالی مصائب کے لیے نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں جس کا پریکٹیکل کربلا میں ملتا ہے. نہ جانے کتنی آیتیں ہیں کہ جو لفظی طور پہ تفسیر تو کر سکتے ہیں آپ، عملی نمونہ کہاں ملے گا؟ کربلا میں ملے گا. یہ ماں باپ والے مسئلے میں بھی اگر آپ کو پریکٹیکل چاہیے، عملی نمونہ چاہیے، کہاں ملے گا؟ کربلا میں. سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا، حضرت نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. یہی تو میر انیس نے بھی فرمایا ہے، آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار. آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ. بعض روایتوں میں ہے بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی. میں نہ جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے. امام سمجھ گئے اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے. بعض بزرگوں کا فرمانا ہے فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، حضرت نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی. جدا ہوئی، اچھا بھیا خدا حافظ. امام سلام اللہ علیہ کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں. ایک آپ کو اس مجلس کی مناسبت سے سناتا ہوں. مرحوم علی نقی فیض الاسلام ایک بزرگ گزرے ہیں، نہج البلاغہ کی شرح وغیرہ بھی ہے. ان کی کتاب ہے جناب زینب سے متعلق. اس میں انہوں نے یہ منظر لکھا ہے کہ امام نے فرمایا بہن میں چاہتا ہوں چلتے چلتے اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں. یعنی امام سجاد علیہ السلام. وہ لکھتے ہیں کہ آگے آگے جناب زینب ہے، پیچھے پیچھے امام حسین. آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے، تقریباً غشی کا سا عالم کہہ لیجئے. بی بی نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے. امام نے آنکھیں کھول دی. بولیے سر، امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ امام سے زیادہ کوئی سمجھتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ آنکھ کھلی، سامنے باپ کو دیکھا، اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی. رخ کیا جناب زینب کی طرف. فرماتے پھوپھی اماں ذرا کچھ سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں. جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا. کیا ہوا بابا؟ جنگ. ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور حضرت کا جواب ہے مارے گئے مارے گئے. میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، لیکن اگلی روایت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امام کو اپنے بیمار بیٹے پہ ترس آ گیا ہو. یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کب تک کہوں گا مارے گئے مارے گئے؟ شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا. فرماتے ہیں بیٹا بیتنا سمجھ لو، مردوں میں میری اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. بھئی یہ جملہ سننا تھا. وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، رخ کیا جناب زینب کی طرف. فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں، میرا باپ اکیلا ہے،
میرا باپ تنہا ہے، اصافے تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ بے امام تڑپ گئے، فرماتے بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے، بیٹھ جا، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جلدی جلدی اذان ہوا چاہتی ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پڑھنے والے سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرزا قلب عباس ابن خادم حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دیں۔